نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. آئیے السلام پڑھنے اللهم صل على سيدنا وسلمنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ. حاضرین محفل، آپ اور ہم آج جس محفل میں جمع ہوئے ہیں، اس محفل کو کئی بارگاہوں سے نسبت حاصل ہے. آج کی یہ محفل سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ ہی کی نسل سے آپ کے شہزادے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ہی کی نسل سے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں تو ہماری محفل تمام اولیاء سے خاص طور سے منسوب رہتی ہے، لیکن آج کی محفل ان تین حضرات کی بارگاہوں سے خصوصی نسبت رکھتی ہے. 13 رجب المرجب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کریمہ ہوئی. اس سے پہلے 11 جو تاریخ ہے اس کو نسبت حاصل ہے حضرت غوث اعظم سے، اور 15 رجب المرجب اس تاریخ میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جس کی نسبت سے تمام عالم سنیت خصوصاً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. لیکن عام طریقے سے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ 22 تاریخ میں کرتا ہے. یہ سوال کئی مرتبہ حل کیا جا چکا ہے، علماء اہل سنت والجماعت اس کا جواب دے چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اس دن تمام رافضی شیعہ جو انتہائی بدعقیدہ گمراہ ضال اور مضل فرقہ ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گستاخ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتابیں اس پر گواہ ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان کی کتابوں کے حوالوں سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، بلکہ اب تو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پر جا کر دیکھیں کہ وہ خلفائے راشدین خصوصاً خلفائے ثلاثہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عمرو بن عاص، حضرت خالد بن ولید اور حضرت سیدنا ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت امیر معاویہ، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے پہلے کیے ہوئے جتنے بھی ان کے معاذ اللہ ان کی خطائیں تھیں، ان کی غلطیاں تھیں، ان سب کی معافی طلب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابہ کرام جو مخلص صحابی ہوئے، مخلص ایمان والے ہوئے، خصوصاً بعد فتح مکہ یہ حضرات انہیں صحابی ماننے کو بھی تیار ہوئے اور ان کی شان میں گستاخی اگر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کی شان میں یہ تبرہ کرتے ہیں
اور ان کی شان میں تبرہ کرنا یعنی ان کو برا بھلا کہنا، ان پر لعنتیں بھیجنا ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ اللہ یہ اتنا خطرناک فرقہ ہے، اور یہ فرقہ اہل سنت والجماعت میں دھیرے دھیرے پیر پسار رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت کے نام کا وہ ناٹک پیش کرتا ہے جس سے ہمارا سیدھا سادہ سنی مسلمان متاثر ہو جاتا ہے کہ صاحب بڑے اہل بیت کی محبت کرنے والے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں یہ ہمارے عقائد کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، خراب کرنے پر لگے ہوئے، اور ہمارے بہت سے مسلمان جو سنی بھائی ہیں وہ ان کا چکر مار کر گمراہ ہو رہا ہے۔ کسی بھی فرقے کو ظاہر مت دیکھو اس کا کہ وہ ظاہر سے کیسا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، نہیں، آپ اس فرقے کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، ان کتابوں میں دیکھیں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ اگر عقائد درست ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ہمارا اسلامی بھائی۔ لیکن اگر عقائد گڑبڑ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو چاہے صحابہ کرام ہو، ان کی شان میں اگر ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے اپنی بنیادی کتابوں میں ذرہ برابر بھی گستاخیاں کی ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھیں یہی بات دنیا میں بھی تمہارے کام آئی اور آخرت میں بھی کام آئی، جو جس کے ساتھ میں ہوگا وہ اسی کے ساتھ قیامت میں اس کا حشر ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اصول بیان فرما دیا، المرء مع من احب، کہ انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ اگر محبین کے ساتھ ہوگا، اولیاء کاملین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں ہوگا، تو قیامت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر بد عقیدہ، بد مذہبوں، گستاخوں اور اسلام دشمن اور اسلام کی جو مقدسات شخصیات ہیں ان کے خلاف زیان کرنے والوں، بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، تو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو ہلکے میں نہ، اس کو معمولی دنیا میں تو آپ بچ جائیں گے، یہ کہہ کر صاحب میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، میرا یہ ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچیرا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا سمجھے میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا ماموں ہے، لیکن آخرت میں نہیں بچو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اس بات کی مثال اور نمونہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ اس کے رسول کا تھا اس کو سینے سے لگایا، اور جو نہیں تھا اس کو دور کر دیا۔ یقین نہ ہو تو قرآن اٹھا کے پڑھیں، احادیث کریمہ پڑھو، روایتیں پڑھو۔ قرآن کریم کی سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ جو ان کے ساتھ میں ہیں، یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم بھی ہیں۔ ایک جگہ سورہ مجادلہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشيرتهم، کہ تم نہیں پاؤ گے ایمان والوں کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت رکھیں، چاہے وہ ان کے ماں باپ بھی ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، ان کی بیویاں ہوں، ان کے کوئی بھی سگے رشتہ دار ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تو وہ ان سے محبت نہیں رکھتے۔ کون؟ جو اہل ایمان۔ مسلمانوں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 22 تاریخ میں سیدنا امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اس دن یہ رافضی فرقہ خوشیاں مناتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں کہ صاحب اس دن جو ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں کہ ہماری زبانیں ان کو کہنے سے گم گئی، ہم بیان نہیں کر سکتے کیا کہتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، معاذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ کہ جو اپنے دشمن کے لیے بھی استعمال کرنا اپنی تہذیب اور اپنے اخلاق کے خلاف سمجھتا ہو، ایسے الفاظ یہ بدتمیز فرقہ صحابہ کرام کی شان میں استعمال کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء نے حکمت اور مصلحت کے پیش نظر 15 امام جعفر صادق کا وصال اور 22 سیدنا امیر معاویہ کا یوم وصال، ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تاکہ دونوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کرتے ہیں بدتمیزی اور ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عمل ان کے رد کے لیے تھا، ان کے خلاف تھا کہ تم انہیں معاذ اللہ
الٹا سیدھا کرو. ہم اس دن ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے, ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے. اس لیے 22 تاریخ سیدنا امام جعفر صادق اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے. بے شک قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھا, اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ قیامت کے دن جو گہرے دوست ہیں وہ آپس میں دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقیوں کے پرہیزگاروں. یہ متقین کون ہیں؟ قرآن کریم میں متقیوں کے بارے میں بتایا گیا ان اولیاء الا المتقین, اللہ کے ولی صرف اور صرف متقی ہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار یقیناً اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں. تو متقین کنہیں کہتے ہیں؟ اولیاء کاملین. تو قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت میں ہماری آپس کی دوستیاں کام آنے والی نہیں ہے, یہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی. کل قیامت میں اگر کسی کی دوستی کام آئے گی تو اللہ والے. آخر میں بخاری شریف کی ایک روایت پیش کر دوں اور آپ کو بتا دوں کہ ہم اہل سنت والجماعت بار بار اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے من احب شیئا اکثر ذکر, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. تو ہم غوث اعظم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں محبت ہے. ہم حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ محبت ہے. ہم حضرت صابر پاک کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ محبت ہے. ہم حضور وارث پاک کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں محبت ہے. ہمیں حضور مخدوم سمنہ سے محبت ہے, ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے, ہمیں صدر اللہ فاضل سے محبت ہے, اور جتنے بھی اولیاء کاملین تشریف فرما ہے ہم انہیں بار بار یاد کرتے ہیں, ان کی بارگاہوں میں حاضریاں دیتے ہیں. یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ ہمیں ان اولیاء کاملین سے محبت ہے. لیکن ایک فرقہ وہ ہے جو اس محبت کے خلاف ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ کرے, اس پہ کفر کا فتویٰ, بدعت کا فتویٰ, شرک کا فتویٰ اور نہ جانے کیا کیا فتوے لگا دیے ہیں تاکہ یہ اللہ والے ہم سے دور ہو جائیں, ان اللہ والوں سے ہم دور ہو جائیں. معاذ اللہ. یاد رکھیں شیطان جو ہے شیطان وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ گیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان سب کو راہ راست سے بھٹکا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کی. اور مخلص کون ہے؟ اولیاء کاملین. ہم ان اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہمیں کئی فائدے ہیں. نمبر 1, ہم شیطان سے بچ جاتے ہیں. نمبر 2, کل قیامت میں یہ محبت ہمارے کام آئے گی. حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا, کہنے لگا ہے فخر الدین, اور بڑا منتقی بنا پھرتا تھا, بتا اللہ کے گنوں پر کیا دلیل ہے؟ تو روایت میں آتا ہے, واقعات میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر پیش فرماتا. نزع کا وقت ہے, شیطان ایمان چھیننے کے در پہ مناظرہ کر رہا ہے شیطان, دلیل تو اللہ کے ایک ہونے پر. تو آپ نے 360 دلیلیں دی, 360 کی 360 دلیلیں اس نے توڑ دی. آپ پریشان ہو گئے. اسی پریشانی کے عالم میں آپ کے پیر و مرشد ان کی طرف توجہ کی. وہ بہت دور کسی مقام پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے, اور انہوں نے حالت کشف میں, اللہ والوں کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے کشف, وہ کہیں بھی ہوں دنیا میں, کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں, وہ کشف کے ذریعے سب کے حالات معلوم کر سکتے ہیں. تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں, انہوں نے حالت کشف میں ملاحظہ فرمایا کہ آپ کا مرید پریشان ہے اور شیطان ایمان چھیننے کے در پہ ہے.
تو وہیں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا اے فخر الدین شیطان کو دلیلیں کیوں دے رہا ہے اللہ کے ایک ہونے پر؟ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ آپ نے یہ کہا اور شیطان کو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے دور فرمایا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو نا بہت بڑے امام، تفسیر کے امام، حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ جن کی تفسیر کبیر آج بھی علماء کے لیے حوالہ اور مستند کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے استناد کرتے ہیں علماء، مستند ہے، علماء اس سے دلیلیں پکڑتے ہیں۔ اتنے بڑے سمجھے منطقی فلسفی علم کلام کے ماہر، اتنے بڑے محدث اور فقیہ، نزاع کے وقت میں کس کے توسل سے بچے؟ اپنے پیر و مرشد کے اللہ کے۔ اور یہ ایسا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں پیر و مرشد کو جاہل تھے جیسے کہ آج کل کے پیر بنے پھر رہے ہیں، نہیں، وہ خود بہترین عالم تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان اولیاء کاملین کی جو محبت ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن سوائے متقین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ان اولیاء کاملین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اب جو ذکر نہیں کرتا محبت نہیں، محبت ہوتی تو ذکر کرتا، اگر محبت ہوتی تو کفر و شرک کے فتوے نہ لگاتا، اگر کوئی خرابی تھی تو خرابی دور کرتا، لیکن اس نے تو سرے سے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو بالکل حرام ہے، بدعت ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ والوں کے قریب ہوں تاکہ اس شیطانی وار سے بچ جائیں۔ بخاری شریف کی مشہور روایت، مسلم شریف میں موجود ہے، مشہور روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کا ذکر فرمایا جو پچھلی امتوں میں تھا۔ اللہ والوں کی محبت اور اللہ والوں کا قرب کتنا مفید ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا نا کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، ہم دنیا سے ایمان پر جائیں، تو اس حدیث کو توجہ سے سنیں آپ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اسے خیال آیا، شرمندگی ہوئی، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا جو دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں عبادت کر رہا تھا، اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ صرف عبادت گزار تھا، عالم نہیں تھا، اسے نہیں پتا تھا، علم دین نہیں تھا اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا اے تو نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ اس نے کہا اچھا، اس نے اسے قتل کر دیا، 100 کا آنکڑا پورا کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا، پھر اسے شرمندگی ہوئی، تو پھر ایک اور اللہ والے کے پاس جو عالم بھی تھا اس کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے ایسے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتی ہے؟ تو اس عالم نے، اس اللہ والے نے کہا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کس کی ہمت ہے جو حائل ہو جائے؟ اللہ کے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ لہذا تو ایسا کر، توبہ کر، اور فلاں علاقے میں ایک بستی ہے جہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، تو وہاں چلا جا، تو جس علاقے میں رہتا وہ علاقہ اچھا نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اور وہاں عبادت کرتے رہنا۔ بخاری، مسلم اور دیگر مستند کتابوں کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ شخص ابھی کچھ تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا۔ جب اس کا آخری وقت آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا لہذا ہم لے کر جائیں۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا تھا بھی توبہ کی تھوڑی ہے لہذا ہم لے کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس فرشتے نے آ کر کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ دونوں حصوں کو ناپا جائے، جہاں سے چلا تھا
اس حصے کو بھی اور جہاں جا رہا تھا اس حصے کو بھی. اللہ والوں کی جو بستی ہے, نیک لوگوں کی بستی, اس کو بھی ناپا جائے. جس کے قریب ہوگا, اگر وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے, اور اگر اپنے علاقے کے قریب ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے. تو لہذا جب زمین کو ناپا گیا تو ناپنے میں پتا چلا کہ تھوڑا سا وہ اللہ والوں کے قریب ہے. اللہ والوں کے قریب ہونے کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ اسے رحمت کے فرشتے لے کر جائیں. چاہتے ہو نا رحمت کے فرشتے لے جائیں, تو کس کے قریب ہونا ہے؟ اللہ والوں کے قریب. بلکہ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ فوراً اس کی نزع کا وقت آ گیا, آخری وقت آ گیا. جب زمین کو ناپا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر جو اللہ والوں کا علاقہ ہے اس کو پکڑ کر سمیٹ دے تاکہ یہ اللہ والوں کے قریب ہو جائے. وہ علاقہ دور تھا اللہ والوں کا, چونکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے چلا تھا. اس نیت کی بنیاد پر, اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کی بنیاد پر اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ زمین کو سمیٹ دو تاکہ یہ اللہ والوں کے قریب ہو جائے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس وقت اس کی موت کا وقت آیا, آخری وقت آیا, تو فرشتوں کے ذریعے اس کے چہرے کو اللہ والوں کی بستی کی طرف کو پھیر دیا گیا اور کہا گیا جس طرف اس کا چہرہ ہے وہی اس کا حال ہوگا. اگر اللہ والوں کی طرف چہرہ ہے تو یہ اللہ والوں کی طرف ہونے کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے, اور اگر اللہ والوں سے چہرہ پھرا ہوا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تقریر تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اشاروں میں بہت سی باتیں سمجھ جائیں. اللہ والوں کی طرف اگر چہرہ بھی کر لیا نا چہرہ, تو تب بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے چلو گے نا تب بھی اللہ کی رحمت کے مستحق. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آقا کریم علیہ السلام کی روایت ہے, حدیث ہے, اور صحیح حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور اس حدیث کو ہم ہی نہیں, ان لوگوں نے بھی کہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں, انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. حالانکہ ہمیں ان کے صحیح کہنے اور نہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا تو اب یہ فرمان ہمارے علماء نے کہا بالکل درست اور صحیح, ہمارے لیے کافی. یاد رکھو اللہ والوں کی محبت بڑے کام آنے والی ہے. یہ محفلیں, یہ ایصال ثواب, یہ خراج عقیدت, یہ خراج تحسین, ان کی بارگاہ میں منقبت کے نذرانے, ان کا ذکر, ان کا اذکار اور ان کو یاد کرنا, یہ اللہ والوں سے محبت کی علامت ہے. اور یاد رکھو جو اللہ والوں سے محبت کرے گا کل قیامت میں وہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے گا. ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, ہمارا یقین کامل ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم جن جن نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں, جن سے ہم محبت رکھتے ہیں, کل قیامت میں دنیا میں بھی ان کی محبت کام آئے گی اور آخرت میں بھی ان کی محبت کام آئے گی. حضرت غوث اعظم ہو, حضرت مولا کائنات ہو, حضرت امام جعفر صادق ہو, یا جو بھی اللہ والا ہے جس کا ہم ذکر کریں, جس سے محبت رکھیں, وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ہم کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.